اللہ 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 الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کے ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالی نیک لوگوں کے متولی ہے، یعنی اللہ تعالی ہمیں درخواست کر رہے ہیں کہ آپ صرف نیک بن جائیے، آپ صرف میرے فرما بردار بن جائیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکموں پر چلیں اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اللہ کو جو پسندیدہ مذہب ہے وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب پہ چل کے آئے گا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اللہ نے صاف ارشاد فرما دیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب پر آپ چل کر آؤ گے نا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، آپ کی طرف سے اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ لوگ آخرت میں سخت ترین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام کامل مذہب ہے، مکمل مذہب ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام تو ایک کامل اور مکمل مذہب ہے، ہر مسئلے کا حل اسلام میں موجود ہے۔ کیسے کھانا، کیسے پینا، کیسے بیٹھنا، کیسے سونا، کیسے اٹھنا، کیسے جاگنا، کسی سے بات کیسے کرنا، واش روم کیسے جانا، کیسے آنا، غسل کیسے کرنا، تیل کیسے لگانا، اوپر چڑھتے ہوئے کیا پڑھنا، نیچے اترتے ہوئے کیا پڑھنا، جوتے کیسے پہننا، سواری پر بیٹھے تو کیا پڑھنا، کیا دعا پڑھنی، کس طرح گاڑی چلانی اور کس طرح راستے پر چلنا، اور پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح رہنا، ماں باپ کے ساتھ کس طرح رہنا، بھائیوں کے ساتھ کس طرح رہنا، بہن کے ساتھ کس طرح رہنا، بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا، اولاد کی تربیت کیسے کرنا، استاذ کا ادب کیسے کرنا، بڑوں کا ادب کیسے کرنا، علماء کا اکرام کیسے کرنا، چھوٹوں پر شفقت کیسے کرنا، ہر ایک کا حقوق کیسے ادا کرنا، نماز کیسے پڑھنی، روزہ کیسے رکھنا، زکوٰۃ کیسے دینی، حج کیسے کرنا۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا ہو، ہر چیز کا حل اسلام میں موجود ہے۔ پوری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورے کے پورے دین میں داخل ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جو ہمیں اچھا لگتا ہے، جو آسان لگتا ہے، اس پر تو عمل کر لیتے ہیں، اس کو تو فالو کر دیتے ہیں، اور ہمیں جو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے نا، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی اللہ کو راضی کر لیا رمضان میں، اور رمضان کے بعد شادی آئی تو اللہ کو ناراض کر دیا، گھر کی کام والی تک کو بھی خوش کیا، اور اگر ناراض کیا تو اللہ ہی کو ناراض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ شادی کا موقع ہو تو سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، سادگی کو شریعت پسند کرتی ہے، سادگی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا، عبادت میں ہم پورے ہو، معاملات میں ہم پورے ہو، معاشرت میں ہم پورے ہو، اخلاقیات میں ہم پورے ہو، پورے دین پر چلنے والے ہوں ہم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو، فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، تمہارا پیدا کرنے والا رب تم کو بتا رہا ہے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اگر کوئی ہمیں کہیں کہ فلاں آدمی آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے، آپ چوکنا رہنا، تو ہم کتنے چوکنا رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یعنی وہ تم کو برائی کرنا چاہتا ہے، وہ تم کو جہنم کی طرف لے جانا چاہتا ہے، وہ تم کو گناہ کروانا چاہتا ہے، وہ تم کو نمازیں چھڑوانا چاہتا ہے، وہ تم کو موبائل کا غلط استعمال کروانا چاہتا ہے، وہ تمہیں بد نظری کروانا چاہتا ہے، وہ تمہیں غیبت کروانا چاہتا ہے، وہ تمہیں جھوٹ بلوانا چاہتا ہے، وہ تمہیں تکبر میں لانا چاہتا ہے، وہ تمہاری آخرت برباد کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں قرآن سے دور کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں ذکر سے دور کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور کرنا چاہتا ہے۔ شیطان ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلیں، اور ہم کو دنیا میں سکون ملے، اور ہماری قبر جنت کا باغ بنے، اور آخرت میں ہم کو جنت الفردوس ملے، اور بار بار اللہ کا دیدار ہو۔ یہ شیطان ہرگز نہیں چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، گناہوں کی طرف مت جاؤ، مجھے ناراض نہ کرو، اور مجھے ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کرو، کیونکہ یہ شیطان جو ہے نا، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، خلاصہ یہ کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کے ساتھ دشمنی کرو۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ شیطان سے ہمیں دشمنی ہے، اور تنہائیوں میں اسی سے دوستی کرتے، اسی کی بات مانتے، اسی کی بات کو فالو کرتے، بد نظری کرتے، غیبت کرتے، جھوٹ بولتے، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، فجر کی نمازیں چھوڑتے، رمضان کے بعد قرآن شریف کی تلاوت چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ شیطان سے نفرت ہے، اور کام تو اسی کو راضی کرنے والے کر رہے ہیں۔ ہمیں جنت میں جانا ہے، اور کام تو جہنم والے کر رہے ہیں۔ ہمیں جہنم سے بچنا ہے، لیکن کام جہنم والے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والے کہہ رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنو، تھوڑے دین پر چلے تھوڑا اللہ کو ناراض کر دیا، ایسا نہ کرو۔ یہ مختصر زندگی ہے، اور دین جو ہے وہ دین اسلام یہ کامل مذہب ہے، اور تم 100% اللہ کے ہو جاؤ، 100% اللہ کی مدد دیکھ لو، دنیا بھی سنور جائے گی، قبر بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کے ذمہ دار ہے، اللہ تعالی نیک لوگوں کے متولی ہے۔ اگر ہم نیک بن جائیں گے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے، تو اللہ ہمارے ذمہ دار ہو جائیں گے، اللہ ہمارے متولی ہو جائیں گے، اور جس کے ذمہ دار اللہ ہو جائیں، جس کے متولی اللہ ہو جائے، پھر وہ بندہ وہ بندی نو ٹینشن ہو جاتے ہیں، سکون مل جاتا ہے، دنیا آخرت سنور جاتی ہے، اللہ کے اکثر فیصلے ہماری فیور میں ہی ہو جاتے ہیں۔
کچھ بچے آپس میں کھیل رہے تھے، ایک بچے نے کہا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، ایک شخص قریب میں کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ حج پہ جا رہے ہو، آپ کا پاسپورٹ بن گیا ہے؟ کہا انکل وہ تو مجھے پتا نہیں۔ تو ویزا لگ گیا ہے؟ انکل وہ بھی مجھے پتا نہیں۔ انڈیویژل جا رہے ہو، ٹور سے جا رہے ہو؟ انکل وہ بھی مجھے نہیں پتا۔ پہلے مکہ مکرمہ جائیں گے یا مدینہ منورہ جائیں گے؟ جی انکل وہ بھی مجھے نہیں پتا۔ مینا عرفات مزدلفہ کیسے جائیں گے؟ پیدل حج کریں گے یا سواری پر؟ جی انکل وہ بھی مجھے نہیں پتا۔ کتنے دن ٹھہریں گے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں؟ جی انکل وہ بھی مجھے نہیں پتا۔ احمد آباد سے جائیں گے، ممبئی سے جائیں گے، دہلی سے جائیں گے؟ جی انکل وہ بھی مجھے نہیں پتا۔ ریٹرن کب آئیں گے؟ تو کہا جی انکل وہ بھی مجھے نہیں پتا۔ ارے بیٹا جب آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے تو آپ 2 دن کے بعد حج پر کیسے جا رہے ہیں؟ آپ کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ کہا انکل اتنی سب فکر نہ کرو، ٹینشن نہ لو، پریشان نہ ہو، میں تو میرے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں، میرے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں۔ پہلے بھی 2 مرتبہ جا کر آیا، الحمدللہ تیسری مرتبہ جا رہا ہوں۔ میرے ابو کو سب معلوم ہے، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اتنا معلوم ہے کہ انشاءاللہ مزے سے جاؤں گا، اچھا کھانا کھاؤں گا، شان سے ریٹرن آؤں گا، یہ سب معلوم ہے، لیکن کب جانا ہے، کیسے جانا ہے، کس طرح جانا ہے، ٹور سے جانا ہے، انڈیویژل جانا ہے، پہلے مکہ مکرمہ جانا ہے، مدینہ منورہ جانا ہے، وہ کچھ معلوم نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انکل فکر نہ کریں، میں میرے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں، یعنی میرے ابو میرے ذمہ دار ہیں، میرے ابو میرے متولی ہیں، ان کو سب معلوم ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح چھوٹے بچے کا باپ ذمہ دار ہو تو چھوٹا بچہ نو ٹینشن، تم صرف نیک بن کے بتا دو، پھر اللہ تمہارا ذمہ دار ہو جائے گا۔ وہ اللہ جو سارے خزانوں کا مالک ہے، وہ اللہ جس کے ہاتھ میں تمہارا ریموٹ کنٹرول ہے، وہ اللہ جو تمہیں وہ اللہ جو تمہیں عزتیں دے سکتا ہے، ہدایت دے سکتا ہے، کامیابی دے سکتا ہے، بڑا گھر دے سکتا ہے، بار بار حج عمرے کی توفیق دے سکتا ہے، آپ کی فیملی کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سکتا ہے، دنیا سوار سکتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دین پہ چلا سکتا ہے، وہ اللہ جو سارے خزانوں کا مالک ہے، صرف آپ نیک بن کے بتا دو، پھر اللہ تمہارا ذمہ دار ہو جائے گا۔ جس طرح چھوٹے بچے کا باپ ذمہ دار ہو، چھوٹا بچہ نو ٹینشن، اسی طرح اللہ جس کے ذمہ دار ہو جائے پھر وہ بندہ نو ٹینشن۔ دیکھو اللہ والوں کی زندگی کیسی نو ٹینشن ہوتی ہے، کیسا ان کے چہرے پہ نور، دل میں سرور، زندگی گزارنے کا مزہ، عزت، رونق، راحت، دنیا بہتر، پیر پڑی روزی، موت اچھی، جنازہ بڑی شان کے ساتھ، قبر جنت کا باغ، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور پھر آخرت اور اللہ سے ملاقات، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پر جام کوثر، اور پھر وہ جنت الفردوس، اور وہ بار بار اللہ کا دیدار، اور وہ جنت الفردوس کی نعمتیں اور بہاریں۔ دنیا بھی سور گئی، قبر بھی سور گئی، آخرت بھی سور گئی۔ آج جس کو بھی دیکھو دنیا میں ہی پریشان ہے، بے چین ہے، حالات میں، تکلیف میں۔ او میرے عزیز خالی نیک ہو جا، گناہ چھوڑ دے، بس نافرمانی چھوڑ دے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام چھوڑ دے، غیروں کے طریقے چھوڑ دے، اسلام پر آ جا، اسلامی طور طریقے پر آ جا، نمازوں کا اہتمام کر لے، قرآن شریف کی تلاوت کر لے، ذکر و اذکار کر لے، اللہ کے دین کی محنت کر لے، اپنے معاملات کو درست کر لے، اپنے معاشرت کو درست کر لے، اپنے اخلاق کو بہتر کر لے، بس اللہ کا ہو جا، اللہ کو راضی کر لے، اللہ کا نیک ہو جا، اللہ دنیا بھی سوار دیں گے اور اللہ آخرت بھی سوار دیں گے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کے ذمہ دار ہے، اللہ تعالی نیک لوگوں کے متولی ہے۔ اگر ہم نیک ہو جائے تو زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے، اگر ہم نیک ہو جائے تو ہمیں چین سکون مل جائے۔ بہت سے لوگ کہتے مولانا میرے کام اخیر میں آ کے رک جاتے ہیں، گناہ کرنا چھوڑ دو نا، اللہ کے ہو جاؤ، اخیر میں کام ہی نہیں، اللہ اول آپ کے کام کر دے گا، اللہ غیبی نظام کے ساتھ آپ کا کام کر دے گا۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے ساتھ اللہ کی کوئی غیبی مدد ہے، اور وہ غیبی مدد اللہ کی آپ کے ساتھ شامل حال ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ نیک ہو جائے۔ جو نیک ہوتے ہیں نا وہ بہت سلامتی میں ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں نا وہ بہت امن و امان میں ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں نا وہ بہت عافیت میں ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں نا وہ ایک دم اطمینان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ نیک بن جائیں۔ آپ دیکھیں جو نیک ہوتے ہیں نا ان کو پوری دنیا کے نمازیوں کی دعا ملتی ہے، جو نیک ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی شخص نماز پڑھے گا تو التحیات پڑھے گا نا، ابھی ہم نے 20 رکعت تراویح پڑھی تو اس میں 10 مرتبہ التحیات پڑھی، 10 مرتبہ۔ تو جو بھی پوری دنیا میں نماز پڑھے گا وہ التحیات ضرور پڑھے گا، جو التحیات پڑھے گا وہ نیک لوگوں کے لیے دعا ضرور کرے گا۔ التحیات میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علینا
وعلى عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہم پر ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے جو نیک بندے ہیں نا، جو آپ کے فرما بردار بندے ہیں نا، دنیا میں جہاں کہیں ہو ان کو سلامت رکھنا۔ اب پوری دنیا کے نمازیوں کی جس کو دعا ملے سلامتی کی، تو وہ سلامت نہیں رہیں گے تو کون سلامت رہے گا؟ آج پورے دن میں کتنی مرتبہ ہم نے التحیات پڑھی، کتنی مرتبہ ہم نے یہ جملہ کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہم کیوں پریشان رہتے ہیں؟ ہم کیوں بے چین رہتے ہیں؟ ہم کیوں حالاتوں میں رہتے ہیں؟ ہم کیوں تکلیفوں میں رہتے ہیں؟ ہم کیوں فضول ٹینشنوں میں رہتے ہیں؟ ہم کیوں نیک نہیں بن جاتے ہیں؟ نیک بنیں گے تو اللہ ذمہ دار ہو جائیں گے، نیک بنیں گے تو پوری دنیا کے لوگوں کی سلامتی کی دعا ملے گی، اللہ تعالیٰ ہم کو سلامت رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو سلامت رکھنا چاہتا ہے، اس لیے پوری دنیا کے نمازیوں کو اس پہ لگا دیا کہ سب نیک لوگوں کے لیے سلامتی کی دعا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اے انسان، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسماں کے لیے ہے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ یبن آدم، اے آدم کی اولاد، الدنیا خلقت لکم، دنیا بنائی تمہارے لیے، وانتم خلقتم للآخرہ، اور تمہیں بنایا آخرت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، ہمیں پیسوں کے لیے، چیزوں کے لیے، صرف کمانے کے لیے، صرف گھر کا نظام چلانے کے لیے، صرف بچوں کے لیے، فیملی کے لیے، کاروبار کے لیے، اچھے مکان کے لیے، بائک کے لیے، کار کے لیے، موبائل کے لیے، دنیا کی فیسلٹی کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اس لیے نہیں بنایا، یہ ساری چیزیں تو ہمیں راحت کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا ہے وہ آخرت کے لیے بنایا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ کو پہچانیں، اپنی لائف کو چینج کریں، اپنی سوچ کو چینج کریں، ماڈرن خیال سے بچیں، اپنے آپ کو نیک بنائیں، اپنے آپ کو دیندار بنائیں۔ مولانا وہ مالدار، ارے مالدار تو فرعون بھی تھا، اصل ہے دیندار بننا، اور دینداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ مالدار بنا دے تو نعمت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دیندار بھی ہے، مالدار بھی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دیندار بھی ہے، مالدار بھی ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہے۔ نہ تو ہجر اچھا نہ وصال اچھا، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ اگر مالدار بننا چاہتے ہیں تو فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان پابندی سے یقین کے ساتھ 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، اس کو کبھی ناگا نہ کرے، پابندی کے ساتھ اس کو پڑھے، اللہ تعالیٰ مالا مال کر دے گا انشاءاللہ، مالی اعتبار سے کبھی بھی پریشان نہیں رہو گے۔ تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ نیک لوگوں کے ذمہ دار ہے، بس ہم نیک بن جائیں نا، زندگی گزارنے کی مزہ آ جائے۔ ایک بادشاہ کو اپنے محل کا رینوویشن کام کرنا تھا، رینوویشن کرنا تھا، محل کو بڑا کرنا تھا، صحن کو بڑا کرنا تھا۔ اس نے پولیس والوں سے کہا، شرطیوں سے کہا، سپاہیوں سے کہا، آس پاس جن کے مکان ہیں ان کو پیسے دے دیے جائیں، یا ان کو رقم دے دی جائیں، یا ان کو دور کوئی بہترین زمین دے دی جائیں، اور ان کے مکان لے کر کے اس کو ڈھا دیے جائیں، اور محل کو بڑا کر دیا جائے، اور محل کی صحن کو بڑا کر دیا جائے۔ تو سب کو انہوں نے راضی کر لیا، سب خوش بھی ہو گئے۔ بادشاہ نے ان کو، جو ان کی قیمت جیسے 1 لاکھ تھی تو بادشاہ نے 10-10 لاکھ دی، اچھی رقم دی۔ پولیس والوں نے آ کے بتایا کہ بادشاہ سلامت، بس قریب میں ایک جھوپڑی ہے، ایک بڑھیا کا مکان ہے، اور وہ اپنے رشتہ داروں کے یہاں گئی ہے۔ آس پاس والوں کا کہنا ہے کہ یہ نہیں پتا کہ کہاں گئی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ 2-3 مہینے میں آئے گی۔ تو اب کیا کرے، ہمارا 2-3 مہینے میں تو کام ہو جائے گا، یہ تو کام رک جائے گا۔ بادشاہ نے کہا ایک کام کرو، اندر جو قیمتی چیزیں وہ نکال لو، دور کوئی بہترین جگہ دیکھ لو، بڑھیا کی جھوپڑی ہے نا، ہم بڑھیا کو شاندار مکان دے دیں گے انشاءاللہ، بڑھیا خوش ہو جائے گی، بڑھیا راضی ہو جائے گی۔ اندر سے جو قیمتی چیزیں وہ نکال لو اور اس کی جھوپڑی کو گرا دو، اور محل کا رینوویشن کام شروع کرو، اور مزدوروں کو بڑی تعداد میں لگا دو تاکہ جلد از جلد محل کا کام ہو جائے اور خزانوں کے دروازے کھول دو۔ اب جہاں کام کرنے والے 10 کی جگہ 500 ہو جائیں، بادشاہ خزانوں کے دروازے کھول دے، تو پھر کام تو جلدی ہوتا ہے نا۔ جتنے کام کرنے والوں کے ہاتھ زیادہ پڑے اتنا کام عافیت سے ہوتا ہے، اتنا کام جلدی ہوتا ہے۔ جتنے مزدور کم ہو اتنا کام آہستہ ہوتا ہے۔
تو چنانچہ ان کے گھر میں کچھ قیمتی سامان وغیرہ ہوگا، اس کو نکال لیا گیا اور وہ جھوپڑی کو ڈھا دیا، جھوپڑی کو گرا دیا، اور بڑھیا کے لیے ایک بہترین جگہ دیکھ لی کہ بڑھیا خوش ہو جائے گی، راضی ہو جائے گی۔ کہاں جھوپڑی میں رہتی تھی اور کہاں اب شاندار مکان میں رہے گی، کوئی بات نہیں، بڑھیا کو راضی کر لیں گے۔ رینوویشن کام شروع ہوا، تقریباً 1.25 مہینے کے قریب میں پورا کام ہو گیا، محل بھی بڑا ہو گیا، صحن بھی بن گیا، اور پورا اس کا نقشہ ہی بدل گیا۔ بڑھیا کا گھر بھی گر گیا، آس پاس جو مکان تھے وہ بھی گر گئے۔ 2.5-3 مہینے کے بعد بڑھیا آئی، تو وہ جب شہر میں آئی تو اپنے مکان کی طرف آئی تو عجیب منظر دیکھتی ہے، پورا نقشہ ہی چینج ہے۔ یہ تو نہ جھوپڑی ہے نہ آس پاس کے مکان ہے، کچھ نہیں، اور شاندار محل بنا ہوا ہے اور اس کی صحن بنی ہوئی ہے۔ بڑھیا جلال میں آ گئی، لوگوں سے پوچھا کہ میری جھوپڑی کہاں ہے؟ تو کہا کہ وہ آپ کی جھوپڑی تو گرا دی۔ بولے میرے کو پوچھے بغیر، میری اجازت کے بغیر؟ ارے خوش ہو جاؤ اماں جی، خوش ہو جاؤ، آپ کو بہت بڑا مکان دیا ہے بادشاہ نے، بہت بڑی زمین دی ہے آپ کو، اس میں مکان بنانے کے بادشاہ پیسے دیں گے اور بڑی انعام دیں گے بادشاہ آپ کو، آپ کے گھر کا قیمتی سامان نکلوا لیا ہے۔ ارے وہ سب تو ٹھیک ہے، مجھے تو بڑا مکان نہیں چاہیے، مجھے تو یہاں میری جھوپڑی چاہیے۔ تو اس نے مجھے پوچھے بغیر کیسے گرا دی جھوپڑی؟ تو کہا اماں وہ آپ نہیں تھے نا، اس لیے گرا دی۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ آسمان کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا، اللہ میں یہاں نہیں تھی، آپ تو تھے نا یہاں۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ کو جلال آیا اور بادشاہ کا پورا محل دھڑام سے گرا، بادشاہ کا پورا محل ہی گر گیا۔ وہ بڑھیا اللہ والی تھی، وہ بڑھیا نیک تھی، اس کے ایک جملے نے بادشاہ کی ساری ملکت کو تباہ و برباد کر دیا۔ سامنے والے نے کہا نا آپ نہیں تھی نا یہاں، اس لیے آپ کو پوچھا نہیں۔ بڑھیا نے کہا اللہ میں نہیں تھی، میرا تو تعلق آپ کے ساتھ ہے، آپ تو تھے نا یہاں۔ ارے اللہ کو جلال آ گیا۔ تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ کسی کے مجال ہے کوئی اس کو چھیڑے، کوئی اس کو پریشان کرے، کوئی اس کو تکلیف پہنچائے؟ شیرنی کے بچے کو کوئی چھیڑ کے بتاوے، کتی کے بچے کو کوئی چھیڑ کے بتاوے، وہ اس کو چھوڑتی ہے کہ نہیں؟ دیکھو ہم اللہ کے ہوتے ہی نہیں، اس لیے سب ہمیں ہراج کرتے ہیں، سب ہمیں پریشان کرتے ہیں، سب ہمیں ٹینشن میں لاتے ہیں، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بولتا ہے، اور ہم روتے رہتے ہیں اور ادھر ادھر کہتے رہتے ہیں اور افسوس کرتے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں۔ افسوس کرنے سے، رونے سے، ادھر ادھر باتیں کرنے سے، غیبتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ ہو جاؤ اللہ کے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اشراق کے وقت تھوڑا سا دل پہ بوجھ لگے گا، اٹھ کے اشراق پڑھ لو، چاش کے وقت چاش پڑھ لو، اوابین کے وقت اوابین پڑھ لو۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، افطاری میں کھایا ہوا ہے، شیطان منع کرے گا کہ کہاں تو 12 سال کی عبادت کا ثواب لیتا ہے، ابھی 12 سال کی اللہ مقبول عبادت کا ثواب دے گا۔ شیطان کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، ابھی تھوڑا بستر، ابھی تھوڑا آرام، ابھی چائے پینی ہے، ابھی کہاں اوابین پڑھیں گے، ابھی تراویح کی نماز پڑھنی ہے۔ وہ اوابین سے بھی غافل کر دیتا ہے۔ ارے وقت آنے پہ نیکی کے کام کر لو، اوابین کے وقت اوابین پڑھ لو۔ ہمارے ایک استاد تھے نا، وہ بیمار ہو گئے، اوابین کا وقت آیا، شاگرد نے کہا حضرت بہت بیمار ہے، بیٹھ کے پڑھ لو۔ کہا بیٹا بیماری کا کام کرے، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ 1 ہفتے کے بعد طبیعت اچھی ہو گئی، کھڑے ہو کے اوابین پڑھی تھی، شاگرد کو بلایا اور کہا دیکھ تو بیٹھ کے اوابین پڑھا کے تو میرا ثواب ادھورا کرنے والا تھا نا، تو میری آخرت کا نقصان کر دیتا۔ دیکھ الحمدللہ بیماری ختم ہو گئی نا، بخار ختم ہو گیا نا، اچھا ہوا نا میں نے کھڑے ہو کے پڑھ لی، تو میرے نامہ اعمال میں ثواب لکھا ہوا ہے نا۔ اللہ اکبر، کیسے آخرت کی لالچ ہے، کیا آخرت کا شوق ہے، کیا آخرت کی تیاری کا شوق ہے۔ صبح میں پڑھا رہے، دوپہر میں پڑھا رہے، شام کو دارالفتہ میں بیٹھتے ہمارے استاد، مغرب کے بعد کبھی مطالعہ کرتے، عشاء کے بعد کبھی تفسیر کرتے، جمعہ میں بیان ہوتے، اتنے مشغول۔ اپنے شاگرد کو پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا تو روزانہ کتنا قرآن پڑھتا ہے؟ کہا حضرت 1.5 پارہ۔ ناراض ہو گئے، کہا کہ بیٹا میں صبح پڑھا رہا ہوں، دوپہر پڑھا رہا ہوں، شام کو دارالفتہ میں بیٹھ رہا ہوں، مغرب میں مطالعہ کر رہا ہوں، رات میں بیان تفسیر کر رہا ہوں، بیٹا روزانہ 200 صفحے کا مطالعہ کرتا ہوں، اس کے باوجود روزانہ میں 10 پارے پڑھ لیتا ہوں، اور تو صرف 1.5 پارہ پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان کے علاوہ کی میں بات کرتا ہوں، رمضان کے علاوہ کی بات کرتا ہوں۔ ابھی بھی ہمارے وہ استاد موجود ہیں، تقریباً ان کے 100 کے قریب حج عمرے کے سفر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرماتے۔ تو یہ تو عبادت تو ہمت کے ساتھ کر لینی ہے، کیا پتہ کون سا دن آخری دن ہو، کون سی رات آخری رات ہو، کب اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ ہمیں اللہ کے ہو جانا ہے، پھر زندگی گزارنے کا مزہ ہے۔ پھر ہمارے اوپر کوئی بھی آنچ آئے گی نا، اللہ تعالیٰ سب نمٹا دیں گے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ لیں گے، ہمیں پریشان نہیں ہونے دیں گے، ہمیں ڈپریشن کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔
اور اگر کوئی حالات اور تکلیف آئی نا تو اس میں ہم اللہ کی طرف جائیں گے، اس میں ہم غیبتوں کی طرف نہیں جائیں گے، اس میں ہم غصے نہیں ہوں گے، اس میں ہم شکوہ شکایت نہیں کریں گے، اس میں ہم اللہ سے دور نہیں ہوں گے، بلکہ اس میں ہم اللہ کی طرف جائیں گے۔ ہر وہ حالات جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے وہی نعمت ہے، اور ہر وہ حالات جو انسان کو اللہ سے دور کر دے وہی عذاب ہے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہی ہے، چور آیا، دیکھا گھر میں تو کچھ ہے نہیں، چادر لے کے باہر جانے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اس کو ایسا لگا کہ میں نابینا ہو گیا ہوں، وہ چادر پھینکی اور باہر چلا گیا کہ یار لوگوں کے یہاں سے بڑی بڑی چوری کرتا ہوں تو کچھ نہیں ہوتا، پتہ نہیں یہ عورت کون ہے، ایک چادر لی اور میں نے آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی چھا گیا۔ باہر گیا تو آواز آئی، ایک دوست سویا ہوا ہے نا تو دوسرا دوست جاگ رہا ہے، ایک دوست سویا ہوا ہے نا تو دوسرا دوست جاگ رہا ہے۔ تو کہاں پر مار رہا ہے، کہاں چوری کر رہا ہے؟ رابعہ کوئی گنہگار عورت ہے؟ رابعہ نے کیا کسی اور سے دل لگایا ہے؟ تجھے نہیں پتا رابعہ میری ولیہ ہے، رابعہ مجھ سے محبت کرتی ہے، رابعہ مجھ سے عشق کرتی ہے، رابعہ مجھے ناراض کرنے والا کام نہیں کرتی ہے، حالانکہ کالی کلوٹی سیدھی سادی عورت ہے۔ اور اللہ کے ساتھ تعلق دیکھو، اللہ کے ساتھ عشق دیکھو۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تیرے اللہ کو نہ تو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لوگوں کے یہاں سے چوری کر رہا تھا تو کہتا ہے کچھ نہیں ہو رہا تھا، اور رابعہ کے یہاں سے ایک نارمل معمولی چادر چڑائی ہے اور اللہ جلال میں آ گئے کہ رابعہ کا تو تعلق میرے ساتھ ہے، تو کیسے چوری کر لے گا رابعہ کے یہاں سے؟ رابعہ سوئی ہے نا، رابعہ جس سے محبت کرتی ہے وہ اللہ تو جاگ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا، اور وہ تو پوری طاقت والے ہیں نا، اس کو نابینا جیسا کرتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ کے ہونے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے، وہ بہت خوشحال کر دے گا، بہت بہترین لائف کر دے گا، عزتوں بھری لائف کر دے گا، سب راستے عافیت سے کھول دے گا، آپ کی امیدوں سے اور آپ کی سوچ سے بہت بڑھ کے کر دے گا۔ صرف سوچ کے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ کو راضی کر لو، نمازیں پڑھ لو، قرآن شریف کی تلاوت کر لو، ذکر و اذکار کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ سے صلح کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ دیکھو اپنے اندر اگر کوئی گناہ کی عادت ہو نا، اس کو نکالنا ہے۔ اگر غیبت کی عادت ہو تو یہ رمضان میں مانگو سحری افطاری میں، اللہ غیبت سے میری جان چھوڑا دے، اللہ غیبت سے میری جان چھوڑا دے، اللہ غیبت سے میری جان چھوڑا دے۔ کبھی صدقہ دو، اپنی طلب بتاؤ۔ سحری اور افطاری کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ جب پورا رمضان مانگیں گے تو رمضان بعد غیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ۔ جھوٹ کی عادت ہے، اللہ سے مانگو۔ بد نظری کی عادت ہے، اللہ سے مانگو۔ موبائل کے غلط استعمال کی عادت ہے، جم کے اللہ سے مانگو۔ ہر نماز کے بعد مانگو، سحری اور افطاری کے وقت میں مانگو۔ اگر کسی کو ستانے کی عادت ہے، اپنی بہو کو، کام والی کو، اپنی ماتحتوں کو اگر ستانے کی عادت ہے، کسی کو بولنے کی، ٹورچر کرنے کی عادت ہے، اللہ کو بولو اللہ میں اپنی زبان سے آخرت برباد کر رہی ہوں، جہنم کے خریدنے کا سودا کر رہی ہوں، رب کریم میری زبان قابو میں لے آئیے اور مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں۔ مستورات بھی اللہ سے کہیں، مرد حضرات بھی اللہ سے کہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی محبت میں جئیں۔ اپنی تنہائیاں ناپاک ہو تو تنہائیوں کو پاک صاف کر لو۔ دیکھو اپنے اندر کیا گناہ ہے، کون سا گناہ ہے جو ہم کو اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتا، ایسی کون سی برائی ہے، ہم اس کو اپنے اندر سے نکالیں۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ذمہ دار ہے۔ ایک رٹ لگا دو اللہ سے، اللہ مجھے نیک بنا دیجیے، اللہ مجھے نیک بنا دیجیے، اللہ مجھے آپ کے نیک بندوں میں شامل فرما۔ صرف نیک بن گئے نا تو اتنے انعام ملیں گے نا اللہ کی طرف سے کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ زندگی ہماری امیدوں سے بہت بہتر ہو جائے گی۔ اللہ والوں کی زندگی ہوتی ہے نا، وہ بہت بہتر ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ نیک بن جاتے ہیں۔ اگر نامحرموں کی محبت دل سے ہو تو نکال دو۔ بہت سے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ رمضان میں موبائل کا غلط استعمال نہیں کرتے، رمضان کے بعد کریں گے، تو یہ تو رمضان کی ناقدری ہے۔ ابھی نامحرموں سے بات بند کر دو، رمضان کے بعد شروع کر دیں گے تو یہ بھی تو رمضان کی ناقدری ہے۔ ابھی فجر کی نماز پڑھتے ہیں، رمضان کے بعد بند کر دیں گے تو یہ بھی تو رمضان کی ناقدری ہے۔ کہ صرف رمضان میں گناہوں سے نہیں بچنا، گناہوں سے پوری زندگی کے لیے بچنا ہے۔ گناہ کرنے سے اللہ رمضان میں بھی ناراض ہو جاتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر رمضان میں ہم نے گناہ چھوڑے ہیں تو اب پوری زندگی رمضان جیسی بنا لو، انشاءاللہ موت عید کے جیسی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں بندیوں میں شامل فرمائے اور نیک بننے کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنا فرما بردار بنائے۔ ہمارے 3-4 بچے ہو، 2 نافرمان ہو، 2 فرما بردار ہو، 2 ہماری بات مانتے، 2 نہیں مانتے، تو جو 2 بچے فرما بردار ہیں نا، ان پر جو محبت کی نظر پڑے گی نا، وہ نافرمان پہ نہیں پڑے گی۔ اسی طرح کچھ بندے اللہ کے فرما بردار ہے، کچھ نافرمان ہے، تو جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں نا، اس پر جو اللہ کی محبت کی نظر پڑتی ہے نا، وہ ظاہری بات ہے وہ نافرمان پہ تو نہیں پڑے گی۔
اس لیے ہمیں اللہ کے فرما بردار بننا ہے، ہمیں گناہ نہیں کرنا، ہمیں اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا کریم آقا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ رب کریم، گناہوں سے ہماری جان چھڑا دیجیے، تنہائیوں کے گناہ سے ہمیں بچا لیجیے، موبائل کے گناہ سے ہمیں بچا لیجیے، ہمارے دل کو صاف کر دیجیے، ہماری تنہائیوں کو پاک صاف کر دیجیے، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، ہر وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس کا استحضار نصیب فرما۔ پیارے اللہ، ہمیں نیک بن جانے کی توفیق عطا فرما، آپ کے فرما بردار بن جانے کی توفیق عطا فرما۔ سنا ہے آپ نیک لوگوں کے ذمہ دار ہیں، اللہ ہمیں سمجھا دیجیے کہ تھوڑی سی محنت لگے گی، ہم نیک ہو جائیں گے، آپ ہمارے ذمہ دار ہو جائیں گے، مزہ آ جائے گی نا زندگی گزارنے کی۔ اگر ہم نیک بن جائیں گے تو پوری دنیا کے نمازیوں کی دعا لگے گی، ہم کبھی بھی جان بوجھ کے کوئی گناہ نہ کریں، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً معافی، جم کے معافی، رو کے معافی، پورا ہل جائے کہ آج نافرمانی ہوگی، آج میں نے میرے رب کو ناراض کر لیا۔ کرنٹ کو ہاتھ لگانے سے کیسا کرنٹ لگتا ہے، زہر کھانے سے کیسا انسان مر جاتا ہے، اس طرح کبھی کبھار گناہ کرنے سے انسان روحانی موت مر جاتا ہے۔ زہر انسان کو موت کی گھاٹ اتارتا ہے، گناہ انسان کو جہنم کی گھاٹ اتارتا ہے۔ اور ایک بچہ ابو کی نظر سے گر جائے تو بچہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، بندہ جب اللہ کی نظر سے گر جائے تو وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پیارے اللہ، ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اللہ ہم کو نیک بندوں بندیوں میں شامل فرما، یہ رمضان میں خوب جم کے آپ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، الحقنا بالصالحین، اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے، اللہم اجعلنا من الصالحین، اللہ ہمیں نیک لوگوں میں سے بنا دے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، رمضان کی ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحے کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، پوری زندگی رمضان جیسی بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔